اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اجتہاد، اور ہم نے اس چیز کو بیان کیا اور بتایا کہ اجتہاد اس زمانے میں کس طریقے سے اور کس معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور کسی چیز کو اجتہاد کا نام دیا گیا تھا، اور کلمہ اجتہاد پر اس کا کس قدر اثر تھا، اس کلمہ اس چیز کا یعنی رائے شخصی کا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے بہت سارے علماء اور ہمارے اپنے بزرگ علماء کے اقوال کو پیش کیا کہ جس میں انہوں نے اجتہاد کی مذمت کی، اور ان سب باتوں کو ہم نے گزشتہ دروس میں کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس میں مثلا شیخ طوسی کے اقوال بھی، اور شیخ مفید کے، اور سید مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر علماء کے الفاظ و کلمات ہم نے اس کو بیان کیا، اور بتایا کہ اس زمانے میں جو علماء یا اس زمانے میں جو مذہب امامیہ کے پیروکار تھے وہ اس کلمے سے نفرت کرتے تھے اور اس کلمے کو غلط سمجھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کلمہ رائے شخصی کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور اس کو جو کلمے کو استعمال کیا رائے شخصی کے معنی میں شہرت دی، وہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ مدرسہ یعنی اہل سنت کے مدرسوں نے اس کو بہت زیادہ شہرت دی اور عام کیا اور پھیلایا۔ بالخصوص مدرسہ ابو حنیفہ نے اس میں کافی جو ہے وہ شہرت حاصل کی اس چیز کے بارے میں۔ تو اس لیے علماء نے اس اجتہاد بمانے رائے شخصی، لیکن چونکہ اس زمانے میں اجتہاد بمانے رائے شخصی یہ کہا نہیں جاتا تھا، بلکہ اجتہاد یعنی رائے شخصی، بس یہ ہوتا تھا۔ یعنی جیسے کلمہ اجتہاد استعمال کیا ہے بولے تو فوراً سمجھ میں آتا تھا رائے شخصی، صحیح؟ یعنی اس قدر یہ متاثر ہو گیا تھا اس چیز سے، اور اتنا اس پر جو ہے رنگ چڑھ گیا تھا رائے شخصی کا کہ اجتہاد یعنی رائے شخصی، یہ رائے شخصی یعنی اجتہاد یہ ہوتا تھا۔ تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے حتیٰ کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے مذمت کی، اور علماء اور فقہاء امامیہ نے بھی اس چیز کی مذمت کی، اور اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بہرحال بیان کیا۔ اب ہم یہاں پر پہنچے قلنا الامر کذالک لیکن فی ایہام من حیث ان القیاس من جملۃ الاجتہاد، اور امر یہاں پر پہنچا اور ہم نے اس کو بیان کیا فیکون القیاس هذا التقریر هذا اقسام الاجتہاد فإن قیل بعض القاعدہ یلزم على هذا ان يكون الامام من اهل الاجتہاد، کہ لازم آتا ہے اس سے کہ امامیہ جو ہے اہل اجتہاد میں سے ہے۔ قلنا تو ہم نے اس بات کو کہا الامر کذالک لیکن فی ایہام کا امر ایسے ہی ہے، یعنی ظاہر ہے ہمارے یہاں اجتہاد پایا جاتا ہے، لیکن فی ایہام، لیکن اس میں ایک وہم ہے، وہم پیدا کیا گیا من حیث اس اعتبار سے ان القیاس من جملۃ الاجتہاد، کہ قیاس بھی اجتہاد میں سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فإذا استثني القياس كنا من اهل الاجتهاد، اگر قیاس کو اس سے نکال دیا جائے تو ہم اہل اجتہاد سے ہیں۔ فی تحصیل الاحکام بالطرق النظریۃ التي ليس احدها القياس، کہنا ہے کہ اس میں ایک وہم پیدا کیا گیا ہے، وہم پایا جاتا ہے کہ قیاس جو ہے وہ جملہ اجتہاد میں سے، یعنی من جملۃ الاجتہاد، یعنی اجتہاد کی قسم ہے قیاس، یا قیاس کے ذریعے بھی اجتہاد کیا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ فإذا استثني القياس، بس اگر قیاس کو ہٹا دیا جائے، مستثنا کر دیا جائے، کننا تو ہم من اہل الاجتہاد، تو پھر ہم اہل اجتہاد سے ہیں۔ کس چیز میں کیا اجتہاد؟ یعنی فی تحصیل الاحکام، احکام کو حاصل کرنے میں، بالطرق النظریہ التي ليس احدها القياس، ان نظریات کے اعتبار سے کہ جن میں سے قیاس نہیں ہے، یعنی ان چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ احکام کا حاصل کرنا جن میں قیاس نہیں ہے۔ وَيُلَاحِظُ عَلَى هَذَا النَّصْبِ بِوُضُوحٍ، اور ملاحظہ کیا جاتا ہے اس نصب پر وضاحت کے ساتھ اس طرح ان کلمۃ الاجتہاد كانت لا تزال فی الذہنیۃ الامامیہ مثقلۃ بطبیعۃ المصطلح الاول،
کیا کلمہ اجتہاد کانت یعنی تھا لا تزال فی ذہنیہ یعنی کلمہ اجتہاد اور ذہنیہ امامیہ میں ایک ثقیل چیز تھی، ذہن امامیہ میں مسقل ثقیل چیز تھی بطبع عطل مصطلح الاول، کیوں؟ چونکہ اتباع کرتے ہوئے مصطلح اول کی یعنی اجتہاد یعنی رائے شخصی، ولہذا یلمح النص الی ان هناک، لہذا اس لیے نص جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ وہاں ان هناک من یتحرج من هذا الوصف ویثقل علیہ، نص اس بات پر گواہ ہے یا نص بیان کرتی ہے کہ ایسے لوگ تھے یا اس چیز سے جو ہے وہ اس وصف کے ذریعے امامیہ یعنی حرج محسوس کرتے تھے اس چیز سے، یعنی ان کو برا لگتی تھی یہ چیز، ویثقل علیہ ان پر یہ ثقیل تھی، ان یسمى فقہاء الامامیہ مجتہدین، کہ وہ فقہاء امامیہ کو مجتہد کہیں، یعنی بات ان کے لیے ایک بری سی بات تھی اور ان کو اس میں برا لگتا تھا، اس کو بھاری اور ثقیل محسوس کرتے تھے اور حرج محسوس کرتے تھے کہ فقہاء امامیہ کو کیا کہا جائے؟ مجتہد کہا جائے، کیوں؟ کیونکہ اجتہاد بدنام ہو چکا تھا، تو اس لیے علماء امامیہ یا فقہاء امامیہ کو اس زمانے میں مجتہد نہیں کہا جاتا تھا، فقہاء کو علماء کو مجتہد نہیں کہا جاتا تھا، کیوں؟ کیونکہ اجتہاد اس زمانے میں بدنام ہو گیا تھا، تو یہ ولیکن المحقق الحلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ لم یتحرج عن اسم الاجتہاد، لیکن محقق حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یعنی اپنے آپ کو حرج میں نہیں ڈالا کلمہ اجتہاد سے، کہ اجتہاد کے نام سے انہوں نے اس کو اپنے لیے ثقیل نہیں سمجھا اور اپنے لیے انہوں نے اس سے کوئی حرج محسوس نہیں کیا کہ اگر مجھے حرج کہا جائے، اس میں مجتہد کہا جائے تو کوئی حرج ہے اس میں، یا کسی کو مجتہد کہا جائے تو اس میں کوئی حرج ہے۔ بعداً تورا، جب یہ معنی یعنی پھیل گئے، بڑھے پھیلے، اور تطورا فی عرف الفقہاء، یا انہوں نے ترقی کی اس لفظ نے، اس معنی میں اس لفظ نے عرف فقہاء کی عرف میں، یعنی فقہاء کی یہاں یہ چیزیں نہیں پھیل گئی، فقہاء کو مجتہدین کہا جانے لگا، فقہاء آپس میں اس چیز کو یعنی استعمال کرنے لگے، تطویراً یتفق مع مناہج الاستنباط فی الفقہ الامامی، تطویر ہوئی، اس میں تطویر یعنی ترقی ہوئی، آگے بڑھا، پھیلا، تطور کہتے ہیں ترقی کو، آگے بڑھنے کو، یتفق مع مناہج الاستنباط، جو متفق تھا مناہج استنباط سے، یعنی اجتہاد یعنی استنباط، اجتہاد یعنی استنباط فی الفقہ الامامی، جو فقہ امامی میں یعنی اجتہاد تھا استنباط کے معنی میں، اس میں اذ بینما کان الاجتہاد مصدرا للفقیہ یصدر عنہ، اس بینما جبکہ اجتہاد جو تھا وہ مصدر تھا فقیہ کے لیے، یصدر عنہ جو اس سے صادر ہوتے ہیں، جی، ودلیلا یعنی جس سے احکام صادر ہوتے ہیں، جس سے احکام حاصل کیے جاتے ہیں، یعنی ہمارے یعنی ودلیلا یستدل بہ کما یصدر عن آیت اور روایہ، اور دلیل جس سے استدلال کیا جاتا ہے، جیسے کہ مصدر مثلا آیت سے استدلال، روایت سے استدلال، اسی طرح اجتہاد سے بھی استدلال ہوتا تھا، کس کے یہاں؟ رائے شخصی والے جو اجتہاد کے معنی میں، یعنی جو اجتہاد بہانے رائے شخصی لیتے تھے وہ اسے مصدر مانتے تھے، جبکہ مصدر تھوڑی ہے اجتہاد، اجتہاد مصدر تھوڑا ہی ہے، اجتہاد تو وسیلہ ایک طریقہ ہے اس میں شریع حاصل کرنے کا، مصدر تھوڑا ہی ہے اجتہاد، مصدر تو قرآن ہے، حدیث ہے، یہ مصدر ہے۔ اصبح ودلیل بینما کان الاجتہاد مصدرا للفقیہ یصدر عنہ ودلیلا یستدل بہ کما یصدر عن آیہ او روایہ، اصبح فی المصطلح الجدید یعبر عن الجہد الذی یبذلہ الفقیہ، تو یہ کیا ہو گیا مصطلح جدید میں؟ تعبیر کیا گیا کیا؟ عن الجہد الذی، اس جہد سے یبذلہ الفقیہ، جو فقیہ استعمال کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، جو فقیہ محنت اور کوشش کرتا ہے، یعنی وہ یعنی اجتہاد ایک وسیلہ ہے استنباط احکام شرعی کا، نہ کہ وہ مصدر ہے، مصدر اور وسیلے میں فرق ہے نا، مصدر تو قرآن ہے، حدیث ہے مثلا ہے، لیکن جو اجتہاد ہے وہ تو وسیلہ ہے استنباط حکم شرعی کا۔ تو پھر جو ہے مصطلح جدید میں کیا ہوا؟ تعبیر کیا جانے لگا اجتہاد کو کس بات سے؟ کہ اس چیز سے جو فقیہ یبذلہ، جس کو فقیہ صرف کرتے ہیں، یعنی کوشش میں، محنت میں، اجتہاد بمانے جہد، اور وہ کون سی جہد؟ جو فقیہ کرتا ہے، جو فقیہ محنت کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، فی استخراج الحکم الشرعی، حکم شرعی کو حاصل کرنے کے لیے،
من ادلتہ و مصادرہ، اس کے ادلہ اور اس کے مصادر سے. فلم یعد مصدر من مصادر استنباط، پس وہ نہیں مانا گیا، نہیں شمار ہوا مصدر مصادر استنباط میں سے. کیا یعنی اجتہاد. اجتہاد ان کی نظر میں کیا تھا؟ مصدر تھا. کس چیز کا؟ حکم شرعی حاصل کرنے کا. جو فقہ جو اصطلاح جدید آئی، جس کو امامیہ نے یعنی قبول کیا، یا جس پہ موقع ہلی نے مثلا جس چیز سے برا نہیں لگا ان کو، وہ حرج نہیں محسوس کیا، وہ کیا تھا؟ یعنی ایک طریقہ، ایک جہد کون سی؟ جو فقیہ کرتا ہے حکم شرعی کو حاصل کرنے کے لیے. بل ہوا عملیت استنباط الحکم من مصادر التي يمارسها الفقيه، بلکہ وہ کیا ہے؟ عملیہ استنباط حکم ہے. کیا ہے وہ؟ ہوا عملیت استنباط الحکم من مصادر التي يمارسها الفقيه، بلکہ وہ عملیہ ہے. کون سا عملیہ؟ استنباط حکم. کون سا عملیہ؟ استنباط حکم. ایک عملیہ ہے استنباط حکم من مصادر، حکم کا استنباط کرنا اس کے مصادر سے، التی یمارسها الفقیہ، جس کو فقیہ کیا کرتا ہے؟ استعمال انجام دیتا ہے. جس کو فقیہ انجام دیتا ہے، استعمال کرتا ہے. یعنی اجتہاد یعنی وہ عملیہ استنباط حکم جس کو فقیہ کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے. اجتہاد یعنی راغب حسین، اجتہاد یعنی وہ عملیہ استنباط کہ جو حکم شرعی کو اس کے مصدر سے حاصل کرنے کے لیے فقیہ انجام دیتا ہے. وہ عملیہ استنباط کہ جس کو فقیہ حکم شرعی کو اس کے مصدر سے حاصل کرنے کے لیے انجام دیتا ہے. واضح ہو گئی؟ یہ اجتہاد ہے. واضح؟ تو اس معنی میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آج جو ہے وہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور فقہائے امامیہ بھی اس چیز پر یعنی فخر کرتے ہیں. اگر وہ مجتہد ہیں تو وہ باعث فخر بات ہے ان کے لیے، اور اس سے کوئی حرج محسوس نہیں کرتا. والفرق بین المعنیین جوہری للغایہ، اور دونوں معنی کے درمیان محمد علی صاحب فرق جوہری ہے. دونوں معنی میں، دونوں معنی کون سے لیے تھے؟ دونوں معنی کون سے؟ شاباش. ایک آسن، دوسرے رائے شخصی. جوہری معنی ہے کیونکہ جو رائے شخصی مان رہا ہے، اجتہاد یعنی رائے شخصی، وہ اسے مصدر مان رہا ہے استنباط حکم شرعی کا، استخراج حکم شرعی کا مصدر مان رہا ہے. لیکن جو استنباط حکم شرعی مان رہا ہے اسے، وہ مصدر نہیں مان رہا ہے بلکہ ایک طریقہ مان رہا ہے. کون سا طریقہ؟ جو مجتہد یا فقیہ صرف کرتا ہے حکم شرعی کو اس کے مصدر سے حاصل کرنے کے لیے. بس تو فرق جوہری فرق ہے، فرق نہیں ہے، فرق جوہری ہے. یعنی وہ اسے مصدر ماننا ہے، وہ طریقہ ماننے سے مصدر نہیں طریقہ ہے. تو مصدر اور طریقے میں تو بہت فرق ہے. آپ کو مثلا ہم کہیں، کوئی کہے کہ مثلا جو ہے وہ حوضہ، تو کوئی کہہ دے یہ رہا، راستے کو حوضہ کہہ دے کوئی، اور ایک آدمی آ کے حوضے کی دیوار پہ ہاتھ رکھنے کے یہ حوضہ مثلا، تو فرق ہو گیا نا. وہ راستے کو حوضہ کہہ رہا ہے، جو حوضے کا یعنی کسی نے پوچھا حوضہ کہاں ہے، مثلا یہ رہا، یعنی راستہ سڑک جاری ہو رہی ہے، حوضہ یہ ہے مثلا، تو راستے کو حوضے کے راستے کو حوضہ بتا رہا ہے. لیکن ایک انسان یعنی جو خود حوضہ ہے، جو بتا رہا ہے آ کے حوضے میں آ کے حوضے پہ ہاتھ رکھ کے یہ حوضہ ہے، تو اس کا مقصد راستہ ہے. اصل راستہ ہوتا ہے، جو اصل مقصد کا پوچھنا ہے وہ حوضہ پوچھنا ہے کہ حوضہ کیا ہے، کہاں ہے مثلا، صحیح حوضہ کیا ہے. اب وہ کہہ دی راستہ جا رہا ہے حوضے میں آ رہا ہے کہ اس کا مقصود یہ اس راستے میں حوضہ پڑتا ہے مثلا جائے، یعنی وہ بجائے اس کے کہ حوضہ بتائے وہ راستے کو حوضہ کہہ دے جو راستہ حوضے تک آ رہا ہے. تو فرق ہے نہیں، فرق ہے. یعنی ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ اجتہاد یعنی مصدر حکم شرعی کا، اور دوسری جماعت کہہ رہی نہیں راستہ ہے، مصدر نہیں ہے. مصدر تو الگ ہے، مصدر تو آگے جا کے ہے. مصدر جو ہے وہ اجتہاد نہیں ہے بلکہ مصدر تو آگے ہے. یہ راستہ تھوڑی اس کا مصدر ہے، صحیح، یہ تو راستہ ہے، طریقہ ہے. واضح ہوا؟ ہاں. تو فرق جوہری ہے کہ اس جماعت نے
یہ جس زمانے میں اجتہاد بمانے مصدر استعمال ہو رہا تھا، یہ اجتہاد بمانے رائے شخصی یعنی مصدر حکم استعمال ہو رہا تھا، تو فقہاء امامیہ نے اس کی مذمت کی، فقہاء امامیہ نے اس کی مخالفت کی، اور فقہاء امامیہ حرج محسوس کرتے تھے اس چیز سے۔ لیکن جب اجتہاد اپنے صحیح معنی میں استعمال ہوا یا اس کو صحیح معنی میں شہرت دی گئی، تو اجتہاد یعنی راستہ، یعنی طریقہ، اجتہاد یعنی طریقہ حکم شریعہ حاصل کرنے ایک طریقہ اس کے مصدر سے، جی، نہ کہ اجتہاد خود مصدر ہے۔ تو علماء نے اس پہ یعنی یہ فقہاء کے درمیان یہ اصطلاح پھیلی اور مشہور ہوئی اور بڑھی، اور کوئی حرج محسوس نہیں کرتا آج اس اصطلاح سے۔ تو وہ جو اصطلاح اجتہاد بمانے رائے شخصی تھا اس کی مخالفت ہوئی ہے، نہ کہ اجتہاد بمانے استنباط حکم شرعی من مصدر ہی، یہ اس کی کوئی مخالفت نہیں ہے، نہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ہے اور نہ ہی علماء اور فقہاء امامیہ کی طرف سے ہے۔ تو لہٰذا مغالطے کو دور کیا جائے، جو یا تو مغالطے میں یعنی یا تو انہیں حقیقت کا پتہ نہیں ان لوگوں کو، یا وہ لوگ جو ہیں وہ مغالطے میں بھی خود بھی ہیں اور دوسروں کو بھی ڈالنا چاہتے ہیں کہ اجتہاد کی مخالفت ہوئی ہے۔ اجتہاد کی مخالفت اس معنی میں اجتہاد کی مخالفت ہوئی ہے کہ جو اجتہاد کو مصدر مانتے تھے، لیکن ہم یا علماء امامیہ یا فقہاء یا مجتہدین شیعہ امامیہ اجتہاد کو مصدر نہیں مانتے حکم شرعی کا، بلکہ طریق مانتے ہیں۔ اس محنت کو، اس جہد کو اجتہاد کہا جاتا ہے کہ جو فقیہ حکم شرعی حاصل کرنے کے لیے صرف کرتا ہے۔ مصدر اور ہے اور طریق اور ہے، یا مثلا مصدر اور ہے اور جو جہد ہے اس کے لیے حاصل کرنے کے لیے وہ الگ ہے، فرق جوہری ہے۔ بلے علی اساس المصطلح الاول الاجتهاد ان يستنبط من تفکیر الشخصی و ذوقه الخاص فی حالت عدم توفر الناس۔ کیا تھا یعنی علی اساس المصطلح الاول، مصطلح اول یعنی ان يستنبط ان استنباط کیا جائے من تفکیر الشخصی، اپنی شخصی رائے سے استنباط ہوتا تھا، و ذوقه الخاص، اپنے خاص ذوق سے، اپنے ذائقے کے اعتبار سے، اپنے سمجھ و سوچ کے اعتبار سے۔ کب؟ فی حالت عدم توفر النص، جب نص نہ ملے، قرآن میں حدیث میں نہ ملے، تو اپنی عقل اور ذہن کے اعتبار سے فتویٰ صادر کر دیا جائے، ٹھیک؟ تو اس کو جو ہے اس چیز کی مخالفت ہوئی ہے، اور یہ اجتہاد بمانے اول ہے، اجتہاد بمانے مصطلح اول، صحیح، اجتہاد بمانے اول۔ فَإِذَا قِيلَ لَهُ ما ہوا دلیل کا و مصدر حکم کا حاضہ وَاسْتَدَلَّ بِالْاجْتِہَادِ، یعنی اگر اس سے کہا جائے کہ تم کہاں سے لائے ہو یہ فتویٰ، یہ حکم کہاں سے لائے ہو، تو وہ استدلال کرے کس چیز سے؟ اجتہاد سے۔ دلیل کسے بنائے؟ اپنے اجتہاد کو، اپنی رائے شخصی کو۔ وقال دلیل ہوا اجتہادی و تفکیری الخاص، اور یہ کیا ہے مثلا، یا اس نے کہا جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہاں سے لائے ہو، کہا اجتہاد سے۔ اور مثلا کہتے تھے دلیل ہوا اجتہادی، دلیل کیا ہے؟ اجتہادی ہے اور فکر خاص ہے، رائے شخصی ہے۔ وَأَمَّا الْمُصْطَلَحُ الْجَدِيدُ فَهُوَ لَا يُسْمَحُ لِلْفَقِيهِ، لیکن جو مصطلح جدید ہے، جو جدید مصطلح ہے اس وقت، جو اصطلاح اجتہاد ہے، جو مصطلح اجتہاد ہے، فَهُوَ لَا يُسْمَحُ لِلْفَقِيهِ، بس یہ لا يسمح للفقیہ، بس یہ فقیہ کے لیے مجال پیدا نہیں کرتی۔ کیا نہیں پیدا کرتی مجال کس چیز کی؟ ان یبرر ای حکم من الاحکام بالاجتہاد، کہ وہ تبریر پیش کرے کسی بھی حکم کے احکام میں سے اجتہاد کے ذریعے، اسے دلیل بنائے کہ کہاں سے لائے ہو، کہ میرا اجتہاد نہیں، بلکہ کیا کہے گا قرآن میں حدیث میں، یا جو اور طریقے بتائے گئے ہیں، نہ کہ وہ کہے گا میری رائے شخصی ہے یہ، یا میری سوچ ہے، میری خاص فکر ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الاجتہاد بالمعنی الثانی لیس مصدر للحکم، اس لیے کہ اجتہاد بالمعنی الثانی، معنی ثانی جو آج استعمال ہوتے ہیں، یعنی طریقہ یا عملیہ استنباط حکم شرعی من مصادرہ، کہہ رہے ہیں کہ لأن الاجتہاد بالمعنی الثانی لیس مصدر للحکم، چلو اجتہاد بمعنی ثانی مصدر حکم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اس جہد کا نام ہے جو حکم شرعی کو حاصل کرنے کے لیے مجتہد یا فقیہ صرف کرتا ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ یہ ویسے ہی ٹائم کٹ رہا ہے، آ رہی ہے سمجھ میں؟ ترجمہ واضح ہے؟ جی جی۔ بل ہوا عملیت الاحکام
بل ہے ہوا عملیت استنباط الاحکام من مصادرہی، بلکہ اجتہاد کیا ہے آج مصطلح ثانی میں جو آج کی اصطلاح ہے وہ کیا ہے؟ اجتہاد ہوا عملیت استنباط الاحکام، وہ عملیہ استنباط احکام شرعی ہے من مصادرہا، اس کے مصادر سے، یعنی وہ عملیہ استنباط احکام ہے کہاں سے؟ اس کے مصادر سے، یعنی احکام کو اس کے مصادر سے حاصل کرنا، احکام کو احکام کے مصادر سے حاصل کرنا، اخذ کرنا۔ فَإِذَا قَالَ الْفَقِيهُ، مثلا جب فقیہ کہے ھذا اجتہادی، اگر فقیہ کہے ھذا اجتہادی، یہ میرا اجتہاد ہے، کانا معنی ہو، اس کے معنی کیا ہوئے؟ ان ھذا ہوا ما استنبطہ من المصادر والادلہ، اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ وہ چیز ہے جو فقیہ نے جس کا استنباط کیا ہے اس کے مصادر و ادلہ سے۔ فمن حقنا ان نسألہ ونطلب منہ، پس ہمارا حق ہوگا کہ ہم اس سے پوچھیں، اس سے سوال کریں، کیا؟ اس چیز کے بارے میں، ان یدلنا علی تلک المصادر، کہ وہ ہمیں سمجھائے بتائے ان مصادر کے بارے میں، اور والادلہ، اور ادلہ کے بارے میں۔ کون سے مصادر و ادلہ؟ التی استنبط الحکم منہا، جس سے اس نے اس حکم کو حاصل کیا ہے۔ بات واضح سمجھ میں آئی؟ یعنی وہاں کیا ہوتا تھا جب اس سے پوچھتے تھے ہم فقیہ سے، کوئی فقیہ سے پوچھتا تھا یہ حکم آپ کہاں سے لائے؟ کہ میرا اجتہاد ہے، یعنی میری رائے شخصی ہے، میں نے قرآن میں نہیں پایا، حدیث میں نہیں پایا، میری رائے شخصی ہے، لہٰذا یعنی یہ میری رائے شخصی ہے، ختم مسئلہ۔ لیکن آج جو مجتہد ہے ہمارا امامیہ فقیہ ہے، مجتہد ہے، اس سے اگر پوچھیں کہ آپ یہ کہاں سے لائے تو وہ کیا کہہ رہے کہ اجتہاد ہے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں، اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ اب آپ ہمیں دلیل دیجئے، اجتہاد تو آپ کا ہے، صحیح ہے، اجتہاد آپ کا ہے، نہیں آپ نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، زحمت اٹھائی ہے اس حکم کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے اس کو کون سے مصدر حکم شرعی سے حاصل کیا ہے اس حکم کو۔ وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور ايضا، یہ انشاءاللہ کل آئے گا۔ والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا